بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی برڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور رواں ہفتے دنیا میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کے دورے پر نکلے. پہلے انہوں نے اسرائیل کا انتہائی اہم ترین دورہ کیا، اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک اہم سیکیورٹی معاہدے پہ دستخط کیے جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو مضبوط بنانا اور ہر اعتبار سے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول میں اس سے روکنا. یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ اس کا مقصد انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو مؤثر بنایا جائے گا اور ہر اعتبار سے ایران کو روکا جائے گا کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرے. اور اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور کنگ سلمان کے ساتھ، سعودی فرمانروا کے ساتھ. اور وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی، کیا مشرق وسطیٰ کے بارے میں، کیا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا. لیکن عام ترین بات یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ وہ سعودی رہنماؤں کے ساتھ انسانی حقوق اور سعودی نژاد امریکی صحافی جو ماضی میں قتل کر دیے گئے تھے ترکی میں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں انہوں نے یہ معاملہ سعودی قیادت کے ساتھ اٹھایا ہے، انسانی حقوق کے اوپر بات کی ہے. لیکن آخر کیا مقصد ہے اسرائیل کے بعد سیدھا سعودی عرب کا دورہ کرنا؟ ایک انتہائی اہم وزٹ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا، اور اس کے مشرق وسطیٰ کی سلامتی کے اوپر کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے یا منفی اثرات مرتب ہوں گے. آج اس پر ہم بات چیت کریں گے. اور ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر امور مشرق وسطیٰ ناصر عباس شیرازی صاحب. ناصر شیرازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری سیزنڈ فارمر ڈپلومیٹ اینڈ فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو ایران آصف درانی صاحب. ایران میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دی ہیں اور متحدہ عرب امارات میں بھی پاکستانی سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دی ہیں. مشرق وسطیٰ، افغانستان، ایران اور عرب ورلڈ کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، ماہر امور بین الاقوامی امور ہیں. ناصر شیرازی صاحب، بڑا اہم دورہ ہے اور مشرق وسطیٰ کے امن اور سلامتی کے اوپر یقینی طور پہ اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا، اسرائیلی قیادت کے ساتھ بات چیت کی، ایک اہم ترین پیکٹ سائن کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاہدے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اسرائیل کو تحفظ دینا؟ تو اگر اسرائیل کو تحفظ دینا تو پھر مشرق وسطیٰ کا تو امن جو ہے وہ تو سپرد خدا ہے. جی شکریہ. میرے خیال ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ امریکہ کے فارن پالیسی کا کارن سٹون ہے اور کسی بھی رجیم چینج سے وہاں اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے. جی. ایک سیکنڈ یہ ہے کہ ہر ظاہر جو بھی پارٹی وہاں پہ حکومت میں آتی ہے وہ اپنے انداز سے اس کی ٹیکلنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکنز ہوں. تو اس وقت جو بائیڈن کا یہ وزٹ، چونکہ مڈل ایسٹ کے اندر امپیکٹ یہ ہے کہ جو گلوبل اس وقت چینج آ رہی ہے اور ملٹی پولیرٹی دوبارہ ری ایمرج کر رہی ہے، تو اس کا جو اوریجن ہے وہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے، جس میں اگر ہم اس طریقے سے لیں کہ کیونکہ عراق کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی اور عراق سے امریکہ کو بڑی حد تک محدود ہونا پڑا، پھر سیریا کی ڈیولپمنٹس ہوئی اور سیریا کے اندر امریکہ کا رول شرنک ہوتا گیا، پھر اسی طریقے سے جو اسرائیل امریکہ کی ایک بلیو آئیڈ کنٹری کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، اس کو ریجن کے اندر ڈے ٹو ڈے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، پہلے لیبنان کے اندر، پھر ابھی فلسطینیوں کے اندر، اور جو ریزسٹنس وہاں سے آئی ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو خود وہ جس کی بیس پہ امریکن فارن پالیسی بیس کرتی ہے وہ خود ایٹ سٹیک ہے، اس کی اپنی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے. تو ظاہر ہے ان کے لیے جب اپنی اس ایریا کے اندر گلوبل چینجنگ ایکویشنز کو اپنے حق میں اور اپنے فیور میں انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ری الائن کرنا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ایک مرتبہ پھر پاورفل ہو، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ریجن کے اندر جو کنٹریز ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ دوبارہ ان کے ساتھ ویل انٹیگریشن کے اندر آ جائیں
اور وہ دوبارہ پاورفل ہوں. اور ظاہر ہے اس ریجن کے اندر ابھی ایک دوسرا وزٹ جو ہونے والا ہے وہ جو رشین پریزیڈنٹ کا وزٹ ہے وہ ایران کا وزٹ ہے. جی، تو اور یہ وہاں پہ ٹرکش لیڈرشپ اور بھی ترکش ہوگی. لیڈرشپ بھی وہاں پہ آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے اور امریکہ کی جو گلوبل ہیجمنی شرنک ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ امریکہ مڈل ایسٹ کو کیسے سیف گارڈ کرنا چاہتا ہے یہ اس کا انڈیکیٹر ہے. لہٰذا انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا اس ایگریمنٹ کے ذریعے سے, اور کے ایس اے کے ساتھ جو ان کے ایگریمنٹس ہیں اس کے 6 یا 7 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ریجنل ڈیولپمنٹس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور لیکن یہ خود انڈیکیٹر ہیں کہ اس وقت بہت ساری چیزیں جیسا کہ یمن ہے, جیسا کہ مڈل ایسٹ کی دیگر پالیٹکس ہیں, وہ اب امریکہ کے ہاتھ میں اس طریقے سے نہیں رہی اور وہ اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے اس وزٹ کو جو ہے وہ اکنامک امپیکٹ اپنی جگہ پر ہے, یوکرین امپیکٹ اپنی جگہ پر ہے, گلوبل جو آپ انرجی سیکورٹی کا میٹر جس کو انہوں نے ابھی اس کو ریزالو کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن خود مڈل ایسٹرن پالیٹکس کو کنٹرول کرنا یہ ایک بڑا پیوٹل پوائنٹ ہے اس وقت امریکہ کے لیے. جی ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب, آپ امریکی اسرائیلی سیکیورٹی پیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقینی طور پہ اسرائیل کا تحفظ ہے اور اس سے مشرق وسطیٰ کے لیے مزید خطرات بڑھیں گے, اگرچہ کہ انہوں نے فلسطینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تاہم اس میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ کا مطلب کہ ایران کے خلاف گھیرا تنگ کرنا اور فلسطین کے لیے مزید خطرات؟ جی شکریہ متین صاحب. بائیڈن کا بہرحال اسرائیل کا دورہ تو ایک ریچول ہے جو ہر پریزیڈنٹ جب بھی مڈل ایسٹ کا دورہ کرتا ہے تو اس میں اسرائیل کا جانا لازم ہوتا ہے, اور وہ اس بات کا ریٹریشن ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر جو جوئش لابی ہے اس کو بھی ری ایشور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جوز جو ہیں امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت انفلوئنشل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جب آپ بات کریں گے تو اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ سب سے اہم ملک سمجھا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ نمبر 1 آئل پروڈیوسر ہے دنیا میں, اور یوکرینین کرائسس کے بعد سے وہاں پہ جو آئل پرائسز ہیں وہ ایک دم سے اوپر چلے گئے. اس کا امپیکٹ ایون امریکہ پہ بھی آیا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ آئل جو ہے امریکہ کے اندر وہ پیٹرول پرائسز تقریباً ڈبل ہو گئے, اور اس کے ساتھ ہی اس نے انفلیشن کو بھی جنم دیا ہے امریکہ کے اندر. تو نہ صرف باقی دنیا ہے, تقریباً 100 ممالک جو ہیں دنیا کے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے. تو اس میں امریکہ کے لیے یہ ایک اور چیلنج آ گیا ہے جو یوکرین کے اس میں انہوں نے روس کے خلاف جو سینکشنز لگائیں وہ الٹا ان کے گلے پڑ گئی, کیونکہ روس کو جو ہے ونڈ فال پروفٹ ملا ہے آئل کے پرائسز اوپر جانے سے. روبل جو ہے ان اسٹرانگ ہو گیا. ان کی جو اپنی الائنمنٹ جو ہے چائنا اور ریجن کے اندر خاص کر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہو گئی ہے. اور جیسے ابھی یہ 19 تاریخ کو پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہاں پہ ایران تشریف لائیں گے, اور وہاں پہ جو ہے سیریا اصل موضوع ہے جو بات ہوگی, لیکن ظاہر ہے سیریا تک یہ ریسٹرکٹ نہیں رہے گا, اس میں مڈل ایسٹ بھی جو ہے فگر کرے گا. تو اس تناظر میں اگر آپ جب بائیڈن کی وزٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں پھر سعودی عربیہ پہ ان کا وزٹ جو ہے اس کی اہمیت جو ہے دگنا ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ جو ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ سعودیہ جو ہے وہ ایگری کرے اور مزید آئل پروڈیوس کرنے کی اپنی جو ہے وہ استطاعت اور بڑھائے تاکہ ورلڈ پرائسز جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہو سکے. لیکن میرے خیال میں سعودیہ اور امریکہ کے درمیان جو دراڑ پڑی ہے جو سعودی صحافی خشوگی کے مرڈر کے بعد سے, اس میں انہوں نے بائیڈن نے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری اور انہوں نے ان کو سعودیہ کو پیرایا اسٹیٹ جو ہے ڈکلیئر کر دیا تھا, اور پچھلے 18 مہینے سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا. اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اب امریکہ کے پاس جو ہے کوئی اسٹرانگ ٹرمپ کارڈ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے کہ وہ روس کو یہ سعودی عربیہ کو یہ کنونس کر سکیں کہ آپ اپنی آئل کی پروڈکشن بڑھا دیں تاکہ اسٹیبلائز ہو سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سعودیہ اور روس کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے اوپیک پلس رشیا, اس کے تحت آئل پرائسز جو ہیں وہ آپس میں صلاح مشورے سے ہی طے کرتے ہیں. اور سعودی عربیہ یہ کیوں چاہے گا کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھا کے آئل کی قیمتیں لے آئیں جبکہ سعودیہ کو بھی ونڈ فال پروفٹ ہو رہا ہے. تو یہ بائیڈن کے لیے مشکل صورتحال ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ نے دیکھا ہو رچرڈ ہاس بہت مشہور وہ ہیں اینالسٹ ہیں,
اور کونسل آن فارن ریلیشنز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان کا جو ٹویٹر ہے آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ میں بائیڈن کا جو ہے سرد میری کا استقبال ہوا اور وہاں پہ لو لیول پہ ان کو ریسیو کیا گیا. تو کراؤن پرنس سلمان نے ان کو ریسیو نہیں کیا. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کے تحت ابھی تک سرد میری کا ایلیمنٹ سعودی اور امریکن جو تعلقات ہیں اس کے اندر برقرار ہے. جی ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، یہ جو انہوں نے بات کی کہ سرد مہری کا ایلیمنٹ ابھی بھی برقرار ہے، لیکن پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے سعودی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کرنا؟ کچھ تو پہلوؤں کی طرف امبیسڈر آصف درانی صاحب نے اشارہ کیا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکہ اس وقت سخت مشکل کا شکار ہے، لیکن اب نقطہ جو ہے کیا امریکہ سعودی عرب کو یہ کنونس کر رہا ہے کہ اسرائیل کو گریجولی آپ ریکگنائز کریں؟ چونکہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا عالم اسلام کے اوپر بہت امپیکٹ، چونکہ سعودی عربیہ اسلامک ورلڈ میں لیڈنگ کنٹری ہے، OIC کا فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ کولڈ وار کے دوران اور جو بائی پولر سسٹم تھا اس پیریڈ میں امریکہ مڈل ایسٹ کو اپنا ایریا آف انفلوئنس سمجھتا تھا جی اور اسی بیس پہ ان کی جو پالیسی میکنگ ہوتی تھی، فارمولیشن ہوتی تھی، وہ آگے چلتی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے جی اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں. اس لیے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہاں پریورٹیز تھیں وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ پروٹیکشن کرنا، ایگزیکٹلی اس کو ڈیفینڈ کرنا، اور دوسرا وہاں پر جو آئل کے ریسورسز ہیں ان کو اپنی فیور میں رکھنا. لیکن اب جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک نیا فنومنا جو آیا ہے، ایک تو عرب اسپرنگ آیا تھا لیکن اب اس کے بعد ایک اور فنومنا یہ آیا ہے کہ جو اسٹیٹس اور سوسائٹیز ہیں ان میں بہت بڑا گیپ پیدا ہونا شروع ہو گیا ایک دفعہ پھر. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں جو پورا مڈل ایسٹ ہے جہاں شیخس ہیں یا کنگز ہیں، یہاں ایک بیسک پالیسی چلتی تھی کہ نو ٹیکسیشن نو ریپریزنٹیشن، یعنی وہ کہتے تھے آپ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے اور آپ ہم سے ریپریزنٹیشن کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اب چونکہ وہاں پہ جو اکنامک کرائسس آئے ہیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیکس بھی لگانے شروع کر دے. جب ٹیکس لگائے تو عوام نے ریپریزنٹیشن بھی مانگنا شروع کر دی. تو امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے اب وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ تو کسی حد تک امریکہ کے ساتھ چل رہی ہیں لیکن سوسائٹیز میں ایک بہت بڑا ہمیں چینج نظر آ رہا ہے. اور اسی چینج کی وجہ سے ہمیں اب جو ری الائنمنٹ نظر آتی ہے ریجنل لیول پہ، وہ ایک سوسائٹل لیول ہے جس کو ایران ایز اے ریزسٹنس بلاک کے طور پہ یوز کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو امریکہ کی نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے وہ اسرائیل کی فیور میں ہو رہی ہے ابراہم جو ایکارڈ ہے اس کے بعد. تو میرا خیال ابھی یہاں جو ریجن میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک طرف سعودی لیڈ ریجنل الائنس ہوگا جو اسرائیل کو فیور کرے گا، دوسرا ایران لیڈ ریزسٹنس بلاک ہوگا جو اینٹی امریکنزم کے اوپر فارم ہوگا. جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ایران میں آئندہ آنے والے دنوں میں جو روسی ٹرکش ایرانی جو لیڈرشپ کی ملاقات ہے اس کا خطے کے اوپر کتنا اثر پڑے گا اور یہ کتنا کاؤنٹر کر سکے گا امریکی صدر بائیڈن کے دورہ مشرق وسطیٰ کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کی، اس کے خطے کی سلامتی کے اوپر کیا دور رس اثرات مرتب ہوں گے. ناصر عباس شیرازی صاحب، یہ جو ایران میں سمٹ ہونے جا رہی ہے نیکسٹ ویک جس میں ٹرکش اور رشین لیڈرز بھی آئیں گے، تو یہ کیا سگنل اور کیا میسیج دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے بھی اپنے ملٹری بیسز، اپنے ڈرونز، اپنے کچھ نئے ڈویژنز کریٹ کیے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو تہران میں ہونے والی سمٹ ہے، کیا یہ ایک سگنل دے گی اس وزٹ کے اوپر کہ ہم اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ری الائنمنٹ، اندر پیکٹ ہوگا؟ اگرچہ جس طرح امبیسڈر درانی صاحب نے کہا کہ فوکس سیریا ہوگا، لیکن سیریا کے ساتھ ساتھ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر یقینی طور پہ بات چیت ہوگی. جی نہیں، بالکل. پہلی تو یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کو جو امیڈیٹ ایشو ہوا ہے
وہ اس وقت یہ کہ سینکشنز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی جی، اور ایران پہ جو پابندیاں لگی، ایران پہ پابندیاں کے حوالے سے انہوں نے میکسیمم پریشر کا جو نظریہ دیا وہ فیل ہو گیا. ہاں، رشیا کے خلاف سینکشنز لگائیں وہ کاؤنٹر وہ پروڈکٹیو counter ہو گئی. گئیں. اور جو پوری گلوبل سیکیورٹی ہے ان کی انرجی سیکیورٹی وہ ظاہر ہے کہ متاثر ہو گئی. اور اس وقت امریکہ کے اوپر برڈن ہے کہ اگر وہ اپنے یورپین الائز کو اور دیگر کنٹریز کو چیپ انرجی پرووائڈ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے وہ گلوبل پلیئر نہیں رہا. اس وقت جو دو بڑے انرجی ٹائکون ہیں مثلا اس میں ظاہر ہے ایران ہے اور رشیا ہے, یہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی دیں گے چونکہ دونوں ہی سینکشن ہٹ کنٹری ہیں, دونوں ہی انرجی پاورز ہیں, لہٰذا دونوں ایک تو اپنے اس ٹول کے حوالے سے میرا خیال ہے کاؤنٹر پلان دیں گے کہ ہاؤ دے وانٹ ٹو یوز دیٹ. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگرچہ سیریا کا ایشو اس میں ڈیبیٹ ہوگا کیونکہ ترکی سیریا کے اندر بعض انٹرسٹ رکھتا ہے اور سیریا کے اندر جو ہے وہ ایران ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ ہے تو وہ اس کے ایشوز کریں گے, لیکن اس میں کوئی اس وقت شک نہیں ہے کہ اس وقت جو رشین پوزیشن ہے اور ایران کی اس وقت جو ریجنل پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو گئی, وہ اس پورے ریجن کے معاملات کو وہاں پہ وہ بات چیت کریں گے. اور اس میں عراق کا ایشو اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے چونکہ ابھی انہوں نے جی سی سی کے ساتھ اس کو الائن کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو جی سی سی گریڈ کے ساتھ عراق کو اس ایگریمنٹ کے تحت ابھی جو بائیڈن کے آنے پہ ہوا ہے ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طریقے سے اسرائیل کا مسئلہ اپنی جگہ پر آئے گا چونکہ اسرائیل کو بہرحال یہ ریکگنیشن کا ایک ابتدائی جو سٹیپ ہے وہ ہو گیا ہے کہ کے ایس اے نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ ہماری ایئر اسپیس آپ کے لیے ٹوٹلی اویلیبل ہے, تو وہ اس کے بعد یہ کام جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, اس دورے کے دوران جو اسرائیلی امریکی سیکیورٹی پیکٹ اور بائیڈن صاحب کے جو سٹیٹمنٹس کے ہم کسی بھی طور پر ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے, تو یہ ایک طرح سے دھمکی بھی ہے ایران کو, تو ایران نے بھی اس کا بہت سخت جواب دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سیکیورٹی پیکٹ اور اس دورے کے نتیجے میں کوئی ایران کے اوپر مستقبل میں حملے کی تیاریاں ہیں یا محض ایران کو دباؤ میں رکھنا ہے ایسے بیانات جاری کر کے؟ جی میرے خیال میں ایران کو دباؤ میں ہی رکھیں گے اور شروع سے دباؤ میں ہی رکھا ہے, ورنہ تو ایران بہت زیادہ ترقی کر سکتا تھا اور یہ دباؤ اب تک ہے اور وہ برقرار رہے گا. دوسرا یہ میں ذرا واضح کر دوں کہ امریکہ ابھی بھی پاور ہے, امریکہ ابھی بھی پاور ہے جی, اور مڈل ایسٹ کے اندر وہ اب بھی نمبر 1 پاور ہے, تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جب آپ بات کریں گے تو اسرائیل بذات خود اس وقت سیلف سفیشینٹ ہے ایز فار ایز ڈیفینس از کنسرن. انہوں نے یہ جو اب آئرن ڈروم بنا دیا ہے اس نے تقریباً 97% اس کا سکسیس ریٹ ہے, تو یہ خطے کے ممالک کو الارم ہو جانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ابراہم ایکارڈز کے ساتھ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ ایران کے لیے جو ہے وہ کنسرن کا باعث ہونی چاہیے, کیونکہ اسرائیل جو ہے رائٹ اکراس دا اسٹیٹ آف ہارمز ایران کے سامنے دو بدو. اور تیسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودیہ گریجولی اگر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے, اور پھر چوتھی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مڈل ایسٹ الائنس بنا ہے انڈیا, امریکہ, اسرائیل اور یو اے کا, تو یہ تمام جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایران بذات خود یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو ویپنائز نہیں کرنا چاہتے, لیکن بہرحال جو انٹینشنز ہیں اور کیپیبلٹیز جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو انٹینشن بدلنے میں دیر نہیں لگتی. انڈیا بھی ہمیں یہی کہتا تھا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے, یہ ان کا انٹینشن تھا, لیکن کیپیبلٹیز وہ نیوکلیر ویپن کی بنا رہے تھے, تو لہٰذا جب کیپیبلٹی انہوں نے کر لی تو انہوں نے اپنے انٹینشن چینج کر لی. ڈاکٹر قندیل عباس صاح, پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یقینی طور پہ اگر سعودی عرب اسلامی دنیا کا اہم ملک ہے تو پاکستان از اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ان اسلامک ورلڈ, اور 3 ماہ کے اندر پاکستان نے OIC کے وزرائے خارجہ کے 2 اجلاسوں کی میزبانی کی اور دوسرے اجلاس میں رسپانس بھی بہت زیادہ تھا. تو یہ سعودی عرب کا تمام دنیا کی ایئر لائنز کے لیے اسپیس اوپن کرنا بشمول اسرائیل کی ایئر لائنز اب آئیں گی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے ٹورڈز ریکگنیشن آف اسرائیل اور آگے جا کے اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر تسلیم کیا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کسی سٹیج پہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور اس کے تناظر میں ایک پاکستانی سول سوسائٹی کے وفد کا دورہ اسرائیل بھی آپ مد نظر رکھیں؟ جی
دیکھیے میرا خیال ہے اس کے لیے کافی انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ تیار کیا ہوا تھا آلریڈی، اور جو کوشش تھی وہ تو یہ تھی، پاکستان کے اوپر پریشر تھا کہ سعودی عرب سے پہلے پاکستان انیشیٹو لے اور اسرائیل کے لیے کوئی رستہ اوپن کرے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو سوشل سٹرکچر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس بہت ہیں، وہ نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک الائنمنٹ اسرائیل، یو اے ای، امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں آئی ہے، درانی صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کو دونوں کو ملا رہی ہے، اور اسرائیل کے ظاہر انڈیا کے ساتھ بہت ڈیپ ریلیشنز ہیں۔ 92 میں ان کو فارمل انہوں نے ایک سچویشن بنی کہ فارملی انہوں نے اسٹیبلش کیا، لیکن ظاہر ہے 48 سے لے کر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا اسرائیل، وہ اسی زمان بمبئی میں جو ان کا کونسلیٹ تھا اس کے بیس پہ انہوں نے بہت اسٹریٹجک ریلیشنز اپنے ڈیولپ کیے، اور اس وقت بھی ان کا خاص طور پہ جو اسٹریٹجک کوآپریشن انڈیا اور اسرائیل کی وہ بہت آگے جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر جاتا ہے، ایک آکوپائڈ لینڈ کو آپ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یعنی ایک لحاظ سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کشمیر کو بھی آپ گیو اپ کر دیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک آکوپائڈ لینڈ کا سٹیٹس آپ ختم کرا دیں گے اس کا بھی۔ تو یہ جو ایک پاکستان کے لیے امپورٹنس ہے کشمیر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کا جو سوشل سٹرکچر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے اتنا آسان ہوگا کوئی انیشیٹو لینا، اور نہ ہی پاکستان کی جو فارم پالیسی ہے اس کی کوئی پریارٹیز میں اس وقت پاکستان کے اور بہت سے ایشوز ہیں، اور پاکستان قطعاً یہ نہیں چاہے گا کہ ایک نیا اپنی فارم پالیسی میں ایشو سٹارٹ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا اس میں ایک انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے، میں سمجھ دیکھیے پچھلے کم از کم 3 ڈیکیڈز میں امریکہ نے پوری کوشش کی ایران کو آئسولیٹ کرنے کی، لیکن اوباما کی پیریڈ میں آ کے میرا خیال ہے کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ایران کو ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے آؤٹ رکھ کے آپ مینیج نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں ریجنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایران کو لانا پڑے گا، اسی لیے وہ JCPOA کی طرف آئے، اور JCPOA کی میرا خیال ہے ایک بہت اچھا آپشن تھا کہ ایران کو آپ ریجنل اور انٹرنیشنل مین اسٹریم پالیٹکس میں انکلوڈ کر کے مسائل کا ایک حل تلاش کرتے، لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا اور آ کے اس میں سے یونیلیٹرل وڈرال کیا، اب ایران کے لیے بھی اس کی امپورٹنس بہت کم ہو گئی ہے JCPOA کی، کیونکہ ایک طرف 400 بلین کی جو ڈیل چائنا کے ساتھ ہے ان کی، اور اسی کے ایکول رشیا کے ساتھ ایک ڈیل آنے والی ہے، تو ظاہر ہے ایران کے لیے جو اٹریکشن تھی JCPOA کے بعد وہ امریکن سینکشنز کی وہ گریجولی کم ہو گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا سٹینس تھا کہ وہ ایک فتویٰ بھی تھا کہ جو اٹامک ویپن بنانا ہے وہ حرام ہے، اب ایران کے اندر سے ایسی وائسز ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جب جان کو خطرہ ہوتا ہے اس وقت کوا بھی حلال ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ JCPOA کو جلدی کنکلوڈ نہیں کرتے تو ایران کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، ایران کے علاوہ اور کوئی آپشنز نہیں ہوں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم دوبارہ پروگرام میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے، مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے ٹھوس رستہ کیا ہے، اس نقطے پر ہم ماہرین کی رائے جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی برڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کریں امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطیٰ کی۔ ناصر عباس شرائعی صاحب، آگے کیا مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے کیا ٹھوس پالیسی آگے ہو سکتی ہے؟ چونکہ ایک طرف یہ بھی دورہ ہو رہا ہے امریکی صدر بائیڈن کا، دوسری طرف تہران میں بھی سمٹ ہونے جا رہی ہے، تو یقینی طور پہ کوئی بھی ایک دوسرے کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل یہ 2 اسٹیٹ والا جو کانسیپٹ ہے یہ رہنا چاہیے؟ پہلے پچھلے برس ایک اور کنسیپٹ چلا تھا کہ فلسطین اپنی ٹیریٹری کو چھوڑ دیں، ان کو اربوں ڈالر دیے جائیں گے، ریلوکیٹ ہو جائیں، تو اب مستقبل کیا ہوگا مشرق وسطیٰ کا آئندہ آنے والا؟ اسی طرح کنفرنٹیشن رہے گی یمن، شام، عراق، اور اسی طرح خون بہتا رہے گا مصر سے لیبیا تک، اسی طرح کانفلکٹس چلتے رہیں گے یا کچھ امن آئے گا؟
دیکھیں اگر ہم ڈائریکٹلی اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس میں ہے، اور ان کی تقریباً 1.25 سال کی مدت میں 4 الیکٹڈ حکومتیں ختم ہو چکی ہیں جی، اور چوتھی حکومت ابھی ریزائن ابھی دے ان چکی کے ہے، ایکٹنگ پرائم منسٹر ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ ایک داخلی تقسیم کا بھی شکار ہیں اور عدم استحکام کا بھی شکار ہیں. سیکنڈ، ان کی جو آپ کا ممکن ہے آپ کو یو اے ای میں ایکسیس مل رہی ہے، آپ کو بحرین میں ایکسیس مل رہی ہے اور آپ کی ریکگنیشنز ہو رہی ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے ارد گرد آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کے نیبرز میں آپ کی سچویشن کیا ہے، تو وہاں تو ولنریبل ہے. چونکہ جو آئرن ڈوم انہوں نے اپنی فتح کی ایک علامت بنایا تھا، تو ابھی ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں، بالخصوص غزہ وار ہوئی ہے اور اسی طرح خان یونس سے بھی جو اٹیکس ہوئے تھے، اسے پیراڈائز کر دیا گیا تھا. ان اٹیکس میں اگر 15 سے 16% جو میزائل ہیں وہ اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئرن ڈوم، اور پھر یہ فائنانشلی بھی کوئی وائبل وہ نہیں ہے، چونکہ وہ ایک چھوٹا سا راکٹ ہوتا ہے وہ جو شاید ممکن ہے ایک چند لاکھ روپے میں آتا ہو، اور یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور بہت یعنی یہ بہت کاسٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی شاید یہ وائبل نہیں ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی تازہ ایک کنفرنٹیشن ہوئی ہے جو ڈرون وار کے حوالے سے، کہ ایک آئل رگ ہے جس کے اوپر اسرائیل نے کلیم کیا ہے اور وہ لیبنیز واٹرز کے اندر ہے، اور حزب اللہ نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ اگر آپ نے 1 ہفتے کے اندر ہمارے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہ کی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں ڈرون بھیجے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کو رگ کو تباہ کر دیں گے. تو خود یہ اس وقت پریکٹیکلی یہ تھریٹ ایسا ہے کہ وہ اس کو مینیج کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو میرا یہ خیال ہے آن گراؤنڈ اس وقت اسرائیل شدید پریشانی میں ہے، اور اگر وہ کوئی پولیٹیکل سلوشن اس کا کرنا بھی چاہیں گے تو وہ فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. فلسطینیوں میں سوائے ابو مازن گروپ کے جو اس وقت مارجنلائز ہو گیا ہے، جو مین ڈیسیژن میکر ہیں وہ حماس ہے یا اسلامی جہاد ہے، یہ اس وقت کسی طور 2 اسٹیٹ تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جس بھی ملک نے امریکہ کی لائن ٹو نہیں کی وہاں پر رجیم چینج کر دیا گیا. تو اس میں جان بولٹن کا بھی سٹیٹمنٹ ہم مد نظر رکھتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ایک واضح اعتراف کیا گیا کہ وہ پوری دنیا میں پلان کرتے رہے. تو امریکی پریشر، آپ نے خود کہا کہ امریکہ ابھی بھی مشرق وسطیٰ میں ایک پاور ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں مستقبل میں مشرق وسطیٰ کا نقشہ کہ وہ ممالک جو اسرائیل اور امریکہ کی لائن ٹو نہیں کریں گے، وہاں پہ معاشی بحران، سیکیورٹی بحران، کانفلکٹس، تنازعات، یہ چیزیں آتی رہیں گی اور رجیم چینج؟ نہیں، میرے خیال میں ون سائز فٹس آل والی سچویشن نہیں ہوگی. جی، مڈل ایسٹ میں ان کو جو اپنے جو الائز ہیں ان کو وہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیں گے جو ان کی لائن ٹو کرتے ہیں. اور لائن اس لیے بھی ٹو کرتے ہیں کہ جو گلف کی کنزرویٹو اسٹیٹس ہیں وہ مونارکیز ہیں. ایران کا جو ڈیموکریسیز نہیں ہیں، بالکل اینٹی مونارکیکل نہیں تھا ایران کا ریولوشن. تو اس لیے وہ ان کو اینی کیس آئیڈیالوجیکلی وہ ایک تھریٹ محسوس کرتے ہیں شروع دن سے. اور پھر ایران کا بھی اپنی ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسیز تھی، کیونکہ ریولوشن کا جو ڈیفینس ہے وہ ایکسپینشنزم میں ہے. جی، یہ بیسک فلسفی ہے. تو اگر وہ ریولوشن ایکسپینڈ نہ کرے تو اس کا ڈیفینس نہیں ہو پاتا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو یہ پرابلم رہے گا اور ہے، اور اس کے جو ہے اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک رجیم چینج ہے، جان بولٹن ایک دیوانہ آدمی ہے، اس کے اوپر آپ اہمیت نہ دیں. جی ہاں، اس کی کوئی جو ہے انٹلیکچوئل سرکلز میں کوئی ایسی اہمیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. واقع میں ڈیل کرتا رہا ہوں. جی نہیں، تو وہ ایسا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا زید حامد ہے یا دوسرے. جی، واہ واہ، شوشہ چھوڑنے میں ماہر ہے. جی، تو وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمیں ذرا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے خامخواہ یہ نام لیا، لیکن بہرحال یہ میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا تھا. آپ کو جو ہے ٹھنڈے دماغ سے یہ جب آپ انٹرنیشنل اسٹریٹجی اور خاص کر کرائسس مینجمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں یا ان کو جو ہے کرائسس کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے اس طرح کی جذباتی پن نہیں ہو سکتے. اسرائیل بھی اس نے اپنے ڈیفینسز کو جو ہے وہ مضبوط رکھا ہے، اور وہ میرے خیال میں اس کیپیبل ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور کہاں سے فائر ہو گیا. اب ایران کے اندر جو انہوں نے واقعات کیے ہیں آپ کے سامنے ہیں، مجھے اس میں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. جی، تو یہ چیزیں جو ہے اس لیے ہمیں کوشش یہ کنفیگریٹ نہ کرے، پھیلے نہیں، اور اس کے لیے ڈائلاگ کا ہونا ضروری ہے. اور پھر جے سی پی او کے جو مذاکرات ہیں اس میں امکانات یہی ہیں کہ وہ کوئی مثبت راہ کی طرف چلا جائے گا. اس میں صرف جو نگرانی یعنی اس کا کنسرن کا اظہار وہ اسرائیلی کر رہے تھے، پھر ساتھ میں سعودیز بھی تھے، وہ اس معاملے میں
یہ بات بھی ہوئی ہے بائیڈن کی ان کے ساتھ جیسٹر کے کانٹیکس میں، وہ ایک اپنی جگہ حقائق پہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایران کو مین اسٹریم میں نہیں آنے دیں گے. اگر وہ ایران مین اسٹریم میں آ جاتا ہے بزنس میں، تو پھر ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا نمبر 1 کنٹری بن جائے گا اپنے وسائل کے لحاظ سے. اس وقت سعودی عربیہ نمبر 1 کنٹری. تو یہ ایک ٹگ آف وار ہے جو چل رہا ہے، بالکل چلتی رہے گی. تو اس سے میرے خیال میں یہ ہم انہی کرائسس میں ہی رہیں گے. ہاں، مڈل ایسٹ چونکہ ایک وولیٹائل ریجن ہے، وہاں پہ ایجپٹ کے اندر چینج آیا ہے، ٹونیزیا کے اندر آیا ہے، لیبیا کے اندر آ گیا، اسرائیل یہ سیریا بڑا پرامن اور اسٹیبل ملک تھا، آپ نے دیکھتے تباہ ہو گیا، بالکل تباہ و برباد ہو گیا. شام امکانات جو ہیں رجیم چینج کے وہ اپنی جگہ رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں جو بڑی پاورز ہیں وہ اس کو مینیج بھی کریں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ان کے گلے میں پڑے گا اس کو مینیج کرنا. جی ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، یہ بھی کہا گیا کہ جی بہت سرد مہری کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ جمال خشوگی کا بھی ذکر کریں گے، مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو سعودی عرب کا رویہ ہے، خواتین کے حقوق کے ساتھ. تو ان ساری سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس دورہ ایک محض ایک دورے تک محدود رہے گا، چونکہ ان چیزوں کے اوپر سعودی عربیہ کی رائے مختلف ہے، اور جو بائیڈنز ہیں یعنی ڈیموکریٹس وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کریں گے اور مذہبی آزادیوں کی بات کریں گے. تو یہ مختلف آراء ہوتے ہوئے کیسے سعودی عرب اور امریکہ چل سکیں گے؟ اور اگر دو ڈیفرنٹ پیجز کے اوپر ہیں تو مشرق وسطیٰ کا امن کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے، ماضی میں اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہوتا تھا، اور وہ ہیومن رائٹس ہو یا کوئی اس طرح کے کنسیپٹس ہو، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن دی جاتی تھی، ایک قسم کا بیانیہ دیا جاتا تھا. آپ دیکھیں اسرائیل جب بم اور بارود برساتا تھا فلسطینیوں پہ تو اس کو کہا جاتا ہے یہ سیلف ڈیفense ہے، لیکن اسرائیل فلسطینی ایک پتھر مارتے تھے تو اس کو ٹیررزم کہا. یہ اس وقت کے زمانے کی بات تھی. لیکن اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور یہ جو سورسز آف کمیونیکیشن بڑھنے کے بعد اب آپ وہ اسٹیٹ کنٹرول جو نیریٹو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس لیے میرا خیال ہے جو بائیڈن جب آئے ہیں یہاں پہ اور جو سعودی ہیں خود ان سب کو اپنے لیے جو انٹرپریٹیشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو اوپن کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے کہ اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل ینگ بچی کو اسرائیلی فوجی 10 آ کے کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں یا اس کو پکچرز آ رہی ہیں، وہ چیزیں تو اس کی وجہ سے کو چھپا نہیں سکتے. اس کی وجہ سے جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت چینج ہو گئی ہے، اور بادشاہت کے ناقدین بھی بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں جو پہلے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ اسٹیٹ اور سوسائٹی میں گیپ آ رہا ہے، ان کو بڑا اس کے اوپر بھی کیئرفل ہونا پڑے گا. اس لیے کہ ایک نیا یہاں پر عرب اسپرنگ ٹائپ چیز شروع ہونے کی امکانات ہیں. اس لیے کہ جو اسلامک اویکننگ اس وقت آئی ہے اس کے بعد ایک نیا نیریٹو جنریٹ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں اسلامی بیداری کی لہر آ چکی ہے؟ ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب تک فلسطین اور کشمیر جیسے ایشوز ہیں جو کہ سمبل بنے ہیں ماضی میں ٹیررزم جو ویسٹرن کنٹریز کا ایک نیریٹو تھا، یہ اگر اسی جگہ پہ رہتے ہیں تو میرا خیال ہے فیوچر میں بھی آپ انتہا پسندی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. جی ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن کا مشرق وسطیٰ کا دورہ، اور اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا امن کا نقشہ تبدیل ہوگا، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، چونکہ اس میں باقی دیگر فیکٹرز بھی ہیں. ایران میں روسی اور ٹرکش لیڈرشپ بھی آ رہی ہے، اس لیے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا امریکی صدر بائیڈن کا یہ دورہ مشرق وسطیٰ کامیاب ہوگا، اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. یہ محض ایک دورہ ہے، چونکہ ناقدین بھی بول رہے ہیں، ایران کی بھی اپنی رائے ہے اس کے اوپر، رشیا کا اپنا نقطہ نظر ہے، فلسطینیوں کا اپنا نقطہ نظر ہے. تو ایک فارمیلٹی کے طور پہ امریکی صدر نے یہ دورہ کیا. آئندہ دیکھیں گے کہ اس دورے کے مشرق وسطیٰ کے اوپر جو آئندہ آنے والے حالات و واقعات ہیں وہ اس کو کیا شیپ دیتے ہیں. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب اور ناصر باز شیرازی صاحب، ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.